اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے، جسے سن کے انشاءاللہ ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے عراق کی زمین رفاتین میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور کی قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی۔ لوگوں پر ظلم کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام شروع ہی سے بار بار انہیں سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تو ان کی قوم ان کو پتھر مارتی اور ان پر بے حد ظلم کرتی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ آپ کی بات نہ مانتے اور پھر آپ پر ظلم کرتے۔ آپ پر کوئی لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند غریب لوگوں کے۔ آپ اپنی قوم کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حالت دیکھی تو وحی بھیجی اور اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، اب یہ تیری قوم کبھی ہدایت نہیں پائے گی اور عن قریب میں اس قوم پر عذاب نازل کروں گا جس سے یہ ساری قوم ختم ہو جائے گی، چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ پھر اللہ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا اور نہ درخت تھے۔ پھر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت لگانا شروع کیا اور وہ درختوں کی لکڑیوں کے ذریعے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی کے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے اور اس سے کیل بناتے اور تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل لگاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ وہ کشتی تقریباً 100 سال تک بناتے رہے، لیکن آپ کی قوم جب یہ دیکھتی اور آپ کا مذاق اڑاتی اور کہتی، یہاں تو نہ سمندر ہے اور نہ دریا ہے، یہ کشتی کیسے چلائے گا؟ نوح علیہ السلام ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتے اور اپنے کام میں مصروف رہتے۔ کہتا ہے کہ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر کے برابر تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی۔ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا، ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس میں جمع نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 کھانے بنائے گئے تھے۔ نیچے والا کھانا جانوروں کے لیے، درمیان والا کھانا انسانوں کے لیے اور اوپر والا کھانا پرندوں کے لیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر جانوروں اور ہر پرندوں کا ایک ایک جوڑا سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر جانوروں، ہر پرندوں کے جوڑے کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام اس قوم سے کہنے لگے، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اس کشتی میں داخل ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کی قوم ہنستی رہی اور آپ کا مذاق اڑاتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ تھوڑے لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، تقریباً 80 لوگ تھے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا، تیرے گھر کے تندور سے پانی نکلے گا اور طوفان کی شکل اختیار کرے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ اس بات کو سن کر پوری قوم ہنستی رہی کہ اچانک تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور پھیلتا پھیلتا اتنا بڑھ گیا کہ ان کے گھر بھی ختم ہو گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے۔ وہ اونچے اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ ان کافروں میں آپ کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے آواز دی کہ اے کنعان، اس کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے ہیں، وہاں پانی تھوڑی آئے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا
کہ نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا جو سب کو بہا کے لے گیا۔ کہتے ہیں کہ طوفان 40 دن تک رہا اور اس کے بعد پانی بھی کم ہونا شروع ہو گیا اور بارش بھی رک گئی، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی موجود تھا۔ طریق نے لکھا ہے کہ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں طواف کرتی رہی اور کسی جگہ نہ ٹھہری۔ پھر بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑ جسے جودی پہاڑ بھی کہتے ہیں، وہاں آ کر اس کے ساتھ ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ پرندہ گیا اور زیتون کی ٹہنی اپنے منہ میں لے کر آیا۔ پھر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ آپ اور آپ کے لوگ تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے رہے اور بالآخر تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کیا گیا۔ آپ اس پہاڑ پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو گئے اور اگلی نسل بڑھانے کے لیے سوچ میں لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، اور دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جس سے ترکی نسل چلی۔ یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یوں آخر تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ طوفان کے 60 سال بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔